جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر۔ نصرت جاوید صاحب، آج میں اسمبلی کا سیشن تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے گیا کہ کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو آج ایک بھرپور مجھے ایکٹیویٹی نظر آئی فلور کے اوپر۔ بلاول بھٹو کی وجہ سے نا انہوں نے کہا کہ ارے میرے پیا گھر آئے، تو بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور حکومت کو، اپوزیشن کو، باقی دیگر جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، ذرا سخت الفاظ بھی استعمال کیے۔ تو بلاول صاحب نے خاص طور پہ ایک منٹ ٹھہر جائیں، جی وہ اتفاق سے میں چونکہ ذات کا رپورٹر ہوں، میں فالو کرتا رہتا ہوں۔ یقینی طور پر ایک طویل وقفے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی ہے اور کافی جارحانہ تقریر تھی، اور وہ ملٹیپل اس کے ٹارگٹس تھے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سردار ایاز صادق صاحب کے ساتھ جو ہے بڑے میری دانش میں نفیس آدمی ہیں، بہت درینہ مراسم رہے ہیں، لیکن میں دیانتداری سے سمجھ رہا ہوں کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے۔ آئی وش کہ آئے کوئی بندہ ہوتا ہے، فیل کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اینی وے، کل انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یار شاید وہ تھوڑا سا او ٹی ٹی، یہ انگریزی کا ایکسپریشن ہوتا ہے اوور دی ٹاپ، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں کہہ دی، کچھ ایسے الفاظ بول دیے جو شاید انہیں نہیں بولنے چاہیے تھے۔ وہ صرف تم دیکھ لو کہ کل میں نے کیا کہا تھا۔ سنا ہے جی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے اداروں کے بارے میں بات کریں گے تو آئی کانٹ لیٹ اٹ گو، لیکن یہ تاثر دینا کہ آپ اکثر جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اسپیکر کے لیے مناسب نہیں تھا۔ جی آپ نے کل کہا کر اچھا، اب یہ کہ محمود خان چکتی آج کھڑے ہو گئے، میرا ان کی خدمت میں کل بھی عرض کرا، میں آج میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو شخص نیشنل اسمبلی کا رکن منتخب ہوتا ہے وہ رکن منتخب ہوتے ہی حلف اٹھاتا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا۔ یہی ہے نا ان کے پہلے الفاظ؟ بالکل ایسے ہی، ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب کتنی مرتبہ محمود خان چکتی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا حلف اٹھا چکے ہیں کہ میں آئین اور قانون کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ تو بھائی آپ یہ کیوں تاثر دے رہے ہیں؟ جیسے میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ انہیں کہیں کہ جی وہ آئین جس کے تحفظ کی آپ بات کرتے ہیں، جس کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اسی آئین کا آرٹیکل 19 ہے جو آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ اپنا حق، جو اظہار کا حق ہے، وہ استعمال کریں قومی اسمبلی کے فلور پر، لیکن آپ اپنی تقریر میں اداروں کے نام لے کر انہیں جو ہے تنقید میں نہیں لا سکتے، عدلیہ اور دفاعی ہماری ادارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ایسا کریں کہ تو جی انفارچونیٹلی میں پھر آپ کی تقریروں کو آن ایئر جانے میں روکنے سے مجبور ہوں۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ ہاں صحیح ہے۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو انہوں نے دوبارہ ایک اور لمبی چوڑی تقریر کر دی جس میں کہا کہ جی آپ تو افغانستان کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تھے احتجاجاً واک آؤٹ کر کے اپوزیشن والے، تو آپ کو ان کی عدم موجودگی میں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، گفتگو نہیں کرنی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر واقعی دل سے کنونسڈ ہیں کہ محمود خان اچکزئی اس وطن سے محبت نہیں کرتے، تو بھائی صاحب آپ نے ان کو اپوزیشن لیڈر کیوں ریکگنائز کیا ہے؟ وہ تو انہوں نے کیا نا، وہ تو اسپیکر قومی اسمبلی کا استحقاق ہے کہ اس کو ریکگنائز کرے۔ یس سر۔ ہاں، اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے اپوزیشن نے مشترکہ طور پر یہ نام دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ قوم اور آئین سے عدنان وفادار، حیدر جو ہے وہ اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے، اور یہاں ٹھیک ہے، تو میں سوری نہیں ریکگنائز کرتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود جو ہے وہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو آفیشیلی لکھ کے بھجواتے کہ مجھے شک اور شبہ ہے، تو آپ برائے مہربانی ذرا مجھے تصدیق فرما دیں اس کی کہ میرا شبہ درست ہے یا نہیں۔ لیکن جب آپ نے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ریکگنائز کر لیا ہے، پھر ان کے چلے جانے کے بعد
उनकी इंटेग्रिटी पे तो सवाल ना उठाए ना। ठीक है। और ये बात ये भूल गए हैं, जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे अपनी, ठीक है ना, जब वो लास्ट टाइम थे, तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में ये बात बहुत मशहूर हुई थी कि जी वो हामिद कारज़ई उन दिनों होते थे ना अफगानिस्तान में, हाँ। अफगानिस्तान का, जी वो ये तो शर्मिंदा करवा दिया बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में, कहते हैं हामिद कारज़ई की बात सुनो, इसको क्या शिकायतें हैं पाकिस्तान से वगैरह वगैरह। तो नवाज शरीफ साहब ने तो डिसोन कभी नहीं किया महमूद खान अचक से। नहीं किया, सही कह रहे हैं। उसके बाद जब धरना शुरू किया इमरान खान साहब ने उसके बाहर कौमी असम्बली के, और रोज़ाना खड़े होकर वो चादर लेकर इनकी नकलें उतारते थे अचकज़ई की। हाँ, तो उस वक्त ये अचकज़ई जैसे लोग ही थे ना जो खड़े थे आपके साथ, नून लीग के साथ खड़े हुए, तो पार्लियामान को चलने दिया खुर्शीद शाह साहब और महमूद अचकज़ई साहब। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने तब फाल रखी उस पार्लियामेंट को। तो आज जाहिर है कि वो खड़े हो गए, आप उनसे ये हक तो नहीं छीन सकते। अपोजिशन लीडर है, बोल सकते हैं भाई। उन्होंने जाहिर है कि सारी बातें की, और उन्होंने ये कहा कि आप मुझे दीवाना समझते हैं, आप मुझे पागल समझते हैं कि मैं जो हूँ मैं इस तरह इदारों के खिलाफ बातें करूँगा, मैं किसी फ़र्द के खिलाफ क्यों बात। मौलाना ने भी पुरानी बातें याद कराई हैं, वो है भी सही हमारे पास शायद। ठीक है ना। तो मौलाना ने भी फिर इस सिलसिले में गुफ्तगू की, वो भी सुन लें। सुनाए जी। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई एहतराम के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि कल आप भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती नज़र आए। अगर आज यहाँ से कोई ऐसी बात की जा रही है कि आप समझते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन के बारे में है, तो क्या हमारे कंटेनर्स पर, हमारे जलसों में जब मियां नवाज शरीफ साहब खिताब फरमाते थे तो वो आर्मी चीफ, ISI की चीफ का नाम लेकर उनके खिलाफ तकरीर नहीं किया करते थे? और क्या दिफा के महकमे को वो महकमा ज़राअत नहीं कहा करते थे? तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी सियासत में कभी हम ज़रा हुदूद से आगे चले जाते हैं। ये वीडियो नहीं चली आपके पास? वीडियो भैया इस वजह से नहीं चली कि ये भी जब बाद में उन्हें ख्याल आया, देखो एक लतीफ़ा बना हुआ है। हाँ, नहीं, ये तो पार्लियामेंट में बोले हैं, मैं मौजूद था वहाँ। ओ भैया, ये आपने रिट्रीव किया है जो यानी सोशल मीडिया से, देखो उन्होंने खुद अपने रिकॉर्ड से चला हुआ, ये रिकॉर्डिंग है ना जिससे ऑडियो चला दी गई। वीडियो कहाँ है बाबा? वो वीडियो गायब है जो उसके, जो देखो एक जो सबसे बड़ी बात, अगर मैं इस कौमी असम्बली का स्पीकर होता हाँ। तो मेरे लिए बायस से शर्मिंदा बात ये होती है कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब पे। नहीं हो रही वो। नहीं, लेकिन जिन दिनों हो रही थी बिला किसी रोक टोक के, ये तो अभी कुछ दिनों से शुरू हुआ है ना, बिला रोक टोक, जब ये लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब की होती है तो मैंने इत्तेफाक से एक मरतबा रिसर्च की। सर, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि ऑन एवरेज औसतन 300 से ज्यादा बंदे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। किसकी? सब पे बालादस्त हाउस की आवाम के बराह रास्त वोटों से मुंतखब हुए इजलास की कार्रवाई, यानी इतना लोगों को इंटरेस्ट है सब पे बालादस्त। 25 करोड़ आवाम में 300 लोग हैं एवरेज जो देख रहे होते हैं। इसका मतलब मैं लाइव कोई स्ट्रीमिंग इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोग नहीं देखना चाहते आपको। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वहां पे कट हो जाती थी इंटरेस्टिंग स्पीचेस। जाहिर है कभी पैमरा के कानून के तहत अगर आप उनको जब इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जी से रोक दें, मुझे जब रोका जाएगा मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वो पैमरा के दिए लाइसेंस के तहत चलता है। हाँ, कुछ रूल और कंडक्ट के तहत। ठीक है, ठीक है ना। अगर मुझे इतना शौक है तो फिर मैं नौकरी छोड़कर तो मैं यूट्यूब करूं, ठीक है नहीं बात, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए भाई, मैं नौकर पेशा। मतलब पार्लियामेंट में भी खड़े हुए लोग अपनी आवाज को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। सर मैं अर्ज ये करता हूँ ना, उसमें ये एक तमाशा बन जाता है ना, आप कौमी असेंबली का यूट्यूब की सहूलत खत्म कर दें ताकि जान नहीं छूटे। आप ये कहें कि जी हमने हमारा जो डिजिटल मीडिया है उस पर कुछ सिलेक्टिव क्लिप्स होती हैं, वो आप खुद आराम से सुकून से बजाय लाइव स्ट्रीमिंग करने के आप उसको उस पर अपलोड कर दिया करें, कोई देख ले। वैसे वो भी जो है
بڑی حیرانی کی بات ہے، یہ لاکھوں کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے. چلو ان کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہی دیکھ لیں گے یار آج ہمارے میں نے کیا بولا کیا کہا. وہ بھی میرے پیارے بھائی میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ میکسیمم ایک صاحب کے 1200 کسی کی تقریر تھی، اب مجھے ایک یاد نہیں. ٹھیک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں خود اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہاں لیکن دوسری طرف دیکھیں ایک طرف ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ لائیو سٹریمنگ ہے، اور سر وہ بھی نہیں ہو رہی نا. صاحب دیکھیں نا ان کی آواز، اب یہ جو مولانا صاحب کی آواز ہے یہ بھی آپ نے ان کی ٹیم نے جو ریکارڈ کی تھی وہ سنائی ہے. آپ 8 بجے کا پرائم ٹائم شو کرتے ہیں، مولانا بڑے قد کا سیاستدان ہے نا، مولانا JUI کا سربراہ ہے، وہ لاکھوں ووٹ لے کے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں نا، ان کی پوری جماعت ملینز ووٹ ہے نا جن لوگوں کے نمائندے لطیفہ کیا ہے، وہ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اور اے بھائی جن کی آواز جو ہے وہ آپ نے ان کی ریکارڈنگ ان کی تقریر کی غائب کر دی. اسی تقریر کے اندر باقاعدہ آپ مولانا صاحب کی کو اس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں، یعنی مولانا اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ان کو کشمیر میں جو ہمارے آزاد کشمیر میں جو ایشو چل رہا ہے اس کے ریزولیشن کے لیے مولانا ایک سینئر سیاستدان ہوتے ہوئے اپنا رول ادا کریں. اسی میں ہاں مطلب سمجھے بات. کشمیر میں تو جو نہیں بولنے دیا انہی صاحب کو وہ یعنی پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان نے میرے ساتھ تنہائی میں کچھ باتیں کہی ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا. مولانا ظاہر ہے ان میں حصے لطافت ہے، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی میری طرف سے اجازت جو میں نے مطلب اچھا. اب یہ چٹ چیٹ یار یہ انٹرسٹنگ ہے، دیٹ از واٹ میکس اسمبلی. ہاں 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 ٹھیک ہے صحیح ہے بات. ٹھیک ہے. آپ جب ان کو روکیں گے انہیں یہ کہیں گے تو پھر وہ یاد دلائیں گے کہ اچھا جی وہ گجرا والا وہ تقریر یاد ہے وہ سر دیکھیں. ہاں ہاں یاد ہے ٹھیک. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج ہی سر پھر جب وہ لائیو جا رہا تھا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس پہ سے پہلے اگر آپ جو آپ نے کانٹیکٹ بتایا نا، انہوں نے کہا PTI والوں کو کہ آپ کو یہاں اجازت نہیں بولنے کی، آپ جائیں باہر پریس کانفرنس کریں. وہی کہہ رہا ہوں. اب وہ جو بات انہوں نے کی وہ وائرل ہو گئی، اب ہر طرف وہ چل رہی ہے. اب ہر طرف وہ بھائی آپ نے اس فلور کو جو نمائندوں کا فلور ہے، جو عوام کا فلور ہے، ایکچولی 25 کروڑ عوام منتخب کرتی ہے نمائندوں کو، جاؤ بات کرو. آپ کہتے نہیں کرنی بات، آپ نے اسے غیر معتبر غیر ضروری کر دیا. سر آپ کیٹیگوریکلی یہ فیصلہ اچھا وہ کیسے کریں میرے پاس ہے. میں اب اس کو کیا کہوں، رعونت ہی کہوں گا اور میں کیا کہوں گا. کس طرح انہوں نے کہا سن لیجئے نا کیا کہا، سنائے جی. کیسے بولنے دو؟ میں نے آپ لوگوں کو 15 دن بولنے نہیں دیا ہے، میں نے 1 گھنٹہ بھی بولنے نہیں دیا. جناب اسپیکر آج پریس کانفرنس کریں جو کل کی ہے. آپ کو 15-20 گھنٹے بولنے دیا، 10 کٹ موشن کی جگہ 25 کٹ موشن پہ بولنے دیا. آپ پیناڈول کی طرح 4 گھنٹے کے بعد احسان اتار دیتے ہیں. تو اس لیے جائیں جا کے باہر پریس کانفرنس کریں. جی مولانا صاحب نہیں گور صاحب نہیں، آپ پریس کانفرنس کریں میرے خلاف. نہیں پریس کانفرنس کریں. ایک بات لیکن انہوں نے اب بات یہ نہیں سنو گے، اس میں آپ کا لفظ رونت غلط تھا، ان کا شکوہ ایک حوالے سے جائز ہے. اچھا وہ کیسے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی نوعیت کے پریشر میں ہے موصوف. نہیں آپ اسپیکر صاحب کی بات. اسپیکر صاحب یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو جو ٹائم الاٹڈ تھا اپوزیشن کا اس سے زیادہ ٹائم دیا. یہ بات بھی درست ہے. میں نے آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے نام دیے ہوتے تھے PTI کے لوگوں نے کہ جی میری طرف سے آج بنصرت بولے گا، عدنان بولے گا اس موضوع پر، اور اگر وہ میسر نہیں تھے تو وہ اپنے سٹاف کو کہتے تھے کہ یار ان کا پتہ کرو لابیز وغیرہ میں ہے کہ شوڈ آئی کال دیم اور نو. لیکن آپ لائیو یا تو یہ ایک اصول بنا لیں نا، یہ فیصلہ کر لیں کہ نہ لائیو ہوگا نہ کٹ ہوگا. کہ نہیں ایک زمانہ تھا نا نیشنل اسمبلی جو تھی اس کی کاروائی ہوا کرتی تھی نا، تو ٹیلی ویژن تو ان دنوں بھی تھا پر وہ لائیو نہیں ہوتی تھی. لائیو کرکٹ میچ دکھانے کی سہولت تو وطن عزیز میں عرصہ وہ آ چکی ہے نا، آ چکی ہے. قومی اسمبلی بحال ہوئی تھی 1985 میں. 1985 میں قومی اسمبلی کی لائیو کاروائی تو نہیں دکھائی جاتی تھی. اب ایک امپورٹنٹ بات ہے،
سوال اٹھتا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پیپر لیس کر دیا ہے. اب میں بڑی تمہیں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. آپ تاریخ کے طالب علم ہیں. قومی اسمبلی کا ایک ایک لفظ جو ہے جب تک اسپیکر ایکسپنج نہ کرے کہ یہ الفاظ میں نے حذف کر دیے وہ ریکارڈ ہوتا ہے تحریری طور پر. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ ڈیجیٹلائز ہوئے ہیں کیا آپ نے وہ بند کر دی ہے کہ جی وہ تحریری ریکارڈ رکھا جائے گا؟ اب ریکارڈ وہی رکھا جائے گا جو ویژول ہو. ویسے جہاں ڈیجیٹل ریکارڈ ہوتا ہے وہاں ایک ریکارڈ ہوتا ہوگا کہ اس کو ریٹرن بھی رکھا. یہ وہ بتا سکتے ہیں. وہ ٹرانسکرپشن ہوتی ہے یہ اسمبلی والے بتا سکتے ہیں. اس کو ریچیک کیا جا سکتا اگر ہے. ٹرانسکرپشن ہے ہاں اگر ٹرانسکرپشن ہے تو آپ کے ایکسپینس کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں وہ ریکارڈ لینے کا میرا حق ہے ایک پاکستانی شہری کے طور پر. میں وہ ایک ایک لفظ چھاپ دوں. مجھے کل اگر حکومت اس کے پہ میں کہوں گا کہ جناب یہ نیشنل اسمبلی میں تقریر ہوئی ہے اور اس کو اسپیکر صاحب نے ان الفاظ کو حذف نہیں کیا. ٹھیک. تمہارا رپورٹ کر. سیکنڈ بات یہ ہے کہ میری آنے والی نسل اگر دیکھنا چاہے کہ بھائی فلاں موقع پر کیا ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد وہ ریکارڈ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اپنی تاریخ کو خراب کرنے کی طرف. بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم بھی کم ہے کہ جی قومی اسمبلی چونکہ بہت مقدس ادارہ ہے اس کی بات باہر نہیں جا سکتی. نہیں اس کا جو ہے وہ لائیو جو ہے وہ کٹ نہ کیا کرے. رولا ہی مکائیں سر, صرف اس وقت ہم جیسے لوگ ان پہ تنقید صرف اس موقع پر. آپ دیکھو نا بہت عرصے سے ہوتا ہے کبھی وزیر خزانہ کی آپ تقریر سنواتے ہیں شور شرابہ تو نہیں آتا نا کانوں پہ. ٹھیک ہے. تو ایسا آپ نے ٹیکنالوجی ایجاد کر رکھی ہے نا تو سیدھا سادہ یہ ڈرامہ نہ لگائیں. لیٹس سی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور اگر یا تو سب کی آواز جائے یا کسی کی نہ جائے. اچھا اب میں آ رہا ہوں بلاول صاحب کا جو جارحانہ انداز تھا اس میں انہوں نے وفاقی کابینہ کے وزیر کا خواجہ آصف صاحب سیدھی بات کرو یار. کیا انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کا خیر خواہ بھی ہوں. جو کہا انہوں نے سن لیجیے پھر اس پہ سنائیں جی. اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے, اتحادی بھی پوچھے, اپوزیشن بھی پوچھے, پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں. سر ظاہر ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں نا. اب خواجہ آصف صاحب نے میرے بھائی افسار عالم صاحب کو انٹرویو دیا ہے. ٹھیک, اس انٹرویو میں ذکر ہو رہا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں آج کل کچھ کو بحران ہے جس پہ خیر صاحب نے راولہ کوٹ والوں کو کشمیر سے نکال دیا. اب یہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ہے یار. نمبر ون, آپ وہی جو بلاول درست کہہ رہے ہیں, آپ وفاقی وزیر ہیں اور بہت سینئر وزیر ہیں. ٹھیک سر, اسلامی جمہوریہ پاکستان اس نام کا ملک جو ہے دنیا کے نقشے پر 1947 میں آیا, لیکن سندھ نام کی ایک قوم وہ 5000 سال سے ہے. انڈس, ٹھیک ہے, پنجاب, پشتون, بلوچ, ٹھیک ہے. ہاں ہاں. اسی طرح ایک زمانے کی ریاست جموں اینڈ کشمیر, اس میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں, مختلف عقائد کے لوگ تھے. آپ شروع کریں لداخ, گلگت. لداخ میں بدھ اکثریت, سیکنڈ بڑی آبادی جو ہے وہ جیسے ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. نیچے آ جائیں تو ویلی پوری جو ہے, اب کشمیر ایک قومیت نہیں ہے, ان کے اندر قومیتیں ہیں, سب کاسٹ ہیں بہت ساری, ٹھیک ہے, ڈار, لون, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ویلی میں جو لوگ ہیں وہ کشمیری بولتے ہیں اور کشمیری جو ہے
وہ بر صغیر کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے، لیکن اس کا اسکرپٹ ایجاد کرنے والا اور اس میں لکھنے والی وہ یونیورسٹی کہاں ہے؟ مظفر آباد کے قریب ہے شاردا۔ ہاں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ مظفر آباد کا تعلق نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اب سملرلی یہ میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ بھئی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس پہ قبضہ کیا، اور جو ٹیریٹری کے ساتھ اور بعد میں جب ڈوگروں کو جو ملا تو ایک کشمیر، ریاست جموں کشمیر ایک کثیر القومی ریاست تھی، کثیر اللسانی ریاست تھی. اس میں آپ کسی بھی شخص کو یہ کہہ کر نہیں کہ وہ آتے ہمیں پڑھی نہیں، یہ تھڑے پہ تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے ہاں لیے، ٹھیک ہے، میں کہوں وہ یار تم کیا جلال پور سے آ گئے پر ہو. یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ But نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں. اچھا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ آپ خود آج ٹیلی ویژن پہ جو قومی اسمبلی میں جو ڈسکس بار بار ہو رہا ہے کہ کشمیر میں کچھ مسئلہ ہے، اس کو بلال اس صاحب کو حل کہتے ہیں کہ وہ کرنا ضروری ہے. غلطی تو ہو جاتی ہے، انسان جلدی میں بول بھی جاتا ہے. بلال صاحب نے کہا کہ وہ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں، آدھا منٹ ہے. نہیں وہ اس لیے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو تھے نا انہوں نے اعتراض کیا نا اس کے بارے تو میں. خیر صاحب اس میں معافی مانگ سکتے ہیں یا مانگنی چاہیے؟ انہیں مانگنی چاہیے، ان کے پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے. ان کا بابا پارٹی کے رسم. آزاد کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں نا، اس کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا. آزاد کشمیر جو ہے، آزاد کشمیر کے الیکشن کی ڈیٹ پر مسلم لیگ نون بضد ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ رائے دی تھی کہ یار جب تک یہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دو تاکہ بیچ بچاؤ معاملہ سر لو. خواجہ صاحب کا بیان اتنا بڑا ہے کہ وہ الیکشن پہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بھائی آپ جب یہ کہو کہ راولہ کوٹ والوں کو تو میں کشمیری ہی نہیں مانتا، تو امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی راولہ کوٹ والے خود کو سدن کہتے ہیں، سدن اپنے آپ اوریجن بتاتے ہیں سدو زئیز. تو بفور ڈوگرا راج دے ور دا رولرز آف کشمیر. یہ کیا راولہ کوٹی سر سدن. اچھا، اور کس نے نہیں تو آزادی کی پہلی جو ہے گولی کس نے چلائی تھی؟ سردار ابراہیم. راولہ کوٹ. تو ایک بریک. اس طرح تو نہیں ہم کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک. ویلکم بیک. صاحب آج ویسے فلور جو ہے وہ بلاول صاحب نے لیا ہے. گو آج وزیر اعظم کے انٹری کے بعد جتنا مولانا صاحب سے انہوں نے انٹریکٹ کیا، سب کو ہاتھ ملایا وہ اپنی طرف، لیکن جو بلاول صاحب ہیں آج کا شو ان کے نام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ٹائم بعد بولے، لیکن وہ بڑا کھل کے آج بولے. انہوں نے ایک بہت اہم ایشو پہ بھی بات کی ہے اور ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا ہے ریگارڈنگ بلدیاتی انتخابات. تو کیا کہا ذرا سن لیجیے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے، جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے. بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، آئین میں ترمیم، آئین میں ترمیم. آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کرواؤ، ماڈل نظام لے کر آؤ. میں آج کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے. ہمارے آئی پی پی کے دوستوں کے ساتھ اور نون لیگ کی مدد کی وجہ سے حکومت بنانے جا رہے ہیں، حکومت بن رہا ہے گلگت بلتستان میں. میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا، ہمارا خواہش ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں. ساتھ میں اس پہ تجزیے سے پہلے میں ایک اور چیز بھی بتا دوں. انہوں نے ایم کیو کے حوالے سے بھی کچھ کہا تھا، سن لیجیے پھر ایک ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں. سنائیں جی. صرف ہمارے دوست کے لیے، ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے، ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. اب میرے جماعت پہ، میرا سیاست پہ، میرا حکومت پہ تنقید کریں، لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے اور جو وفاق میں ان کے کالیگز ہے آپ ان پہ ذرا بھی تنقید کریں. حکومت وقت وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں. اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہے؟
जी बिलावल साहब का मौक़िफ़ था जी। देखो, बात मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं फॉल्टी होगा जो निज़ाम बनाया होगा सिंध में बल्दियाती, उसमें शायद इतने अख्तियारात न दिए गए होंगे ठीक है। जितने की तवक्को की वो जाती काफ़ी फेयर एनफ ना हो, सही है। नाउ ही इज सेइंग कि कम से कम बल्दियाती इलेक्शन तो हुए हैं। आप उनको ये कह दें डंडी मारी गई, ये किया गया, वो किया गया, सब कुछ, लेकिन हुए तो है ना। बल्दियाती इदारे ऑपरेशनल भी हैं, ठीक है, यहाँ तक तो उनकी बात दुरुस्त है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक, मैं खुद ज़ाती तौर पर मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि जब तक ताकतवर बल्दियाती इदारे नहीं होंगे, आपके यहाँ यही होता रहेगा जिसको हम नाम नहाद पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग मौरूसी सियासत कहते हैं, यही है। हाँ, नई लीडरशिप नहीं आएगी, ठीक है। अब इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप ये देख लें कि बरतानिया में अभी जो नया वजीर आजम तकरीबन लोगों ने तय कर चुका है कि वो बनेगा, तो एंडी बर्नम, वो क्या था? मेयर। वो गुज़श्ता 9 सालों से मैनचेस्टर का मेयर था, वहां उसने एज मेयर डिलीवर किया है। और जैसे ही उसने इलेक्शन लड़ा और वहां उसने हराया उस पार्टी को जिसके बारे में ये ख्याल था, हाल ही में वो बल्दियाती जमात जीती थी बहुत वसी अक्सरियत तो उसने, यानी लेबर पार्टी को बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया। वो जमात के कैंडिडेट को भी उसने एक ह्यूज रिस्पेक्टेबल नंबर से हराया। ठीक है। जब हराया और ओथ लिया, ओथ लेने के लिए आ रहा था, तो लोगों ने उसी वक्त तय कर लिया कि जी वो अगला हमारा वज़ीर आज़म होगा। दुरुस्त। अब कहा यह जाता है कि जी आईन में तरमीम करें, और उसमें रुकावट जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो ये के पीपल्स पार्टी है। अब भाई, अगर आप वाकईतन, इस बात से मैं एग्री करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी की, कि ये हुकूमत वाकईतन अख्तियारात मुंतकिल करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा मकामी सतह पर, ग्रास रूट लेवल पर, और उसके लिए आईनी तरमीम दरकार है, तो अब उस बंदे ने तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस आपसे बात कर टेबल करो कि लाए आईनी तरमीम, यही मुताबिक। हाँ, यही कहा है, ठीक तो है। अभी क्यों रुकावट डाल रहे हैं? लाए, जो रोजाना जो एक आप कंट्रोवर्सी चला देते हैं, उससे अच्छा है कि ले आए। अब दूसरी बात यह है कि मेरे जैसा बंदा ही जो है, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में शर्मिंदा हूं। मैंने वो मुनीर नियाजी का शेर है ना, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर इसने किया। मैंने सारी जिंदगी जो है वो जाया कर दी। ज़िया-उल-हक के 11 साल, अपना उसके बाद मुशर्रफ साहब के, ये कहते हो कि नहीं यार ये सियासतदान, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं जब इनके हाल देखता हूँ लगता है वो ठीक सन कि यार कि मैंने ऐसे ही अपना वक्त जाया किया। नहीं, ऑनेस्टली आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि इन लोगों के लिए लड़ा। जब जमहूरियत के ये रंग देखता हूँ तो डिक्टेटर अच्छे लगते हैं। सही बात नहीं, खैर अच्छे क्या लगने, मतलब ये कि इनके लिए मैं बाल बनाऊं किन के लिए वाला, ये वाली अप्रोच। हुजूर, सवाल ये उठता है कि हर मिडिल क्लास का आदमी देखिएगा बल्दियाती, तो यार भाई साहब मुझे आप बताएं, मुशर्रफ साहब के दौर में उनकी छतरी तले क्या कराची और हैदराबाद में इनको मुकम्मल ऑटोनॉमी नहीं थी? हमारे एमकेएम के दोस्तों थी, बिल्कुल थी, खुली छोटी थी। यानी एक और शहर भी था, उसका मीरपुर शायद, कराची, हैदराबाद, मीरपुर भी था। लेकिन कराची को क्या मुस्तफा कमाल साहब ने क्या किया? उस पर वो और गरीब आदमियों को ये बाकायदा फ्रेंच यंग जो है मुहक्किक रह के गया कराची में 4 साल तक, उसने बाईपास कर दो कच्ची आबादियों को, वो ओवरहेड्स बना के और वो सारे का सारा। सर जी, और वही फिर आए थे ना पाक सरजमीन पार्टी में एमकेएम छोड़ के, कितना बुरा भला कहा इसी जमात को, वापस आने वाली थाम याद है। अब एमकेएम क्या ये भूल सकती है कि जब आप बल्दियाती अख्तियारात के हवाले से कमाल पर थे, कि वो जिसका ड्रीम देखा जाता है जिसके लिए आईनी तरमीम, तो उसने लफ्ज क्या इंट्रोड्यूस करवाया, कल्चर क्या इंट्रोड्यूस करवाया? बोरीबंद लाशें, लंदन से बैठे हुए मौसूफ तकरीर कर रहे हैं 5 घंटे तक, पूरा शहर यूं बंद दम बखुद बैठा हुआ,
اور ہر چینل جو ہے اس کو دکھانے میں مجبور ہے. بلیٹن کاٹ دیے جاتے تھے سر. ہوتا رہا ہے. ہاں ہوتا رہا, بالکل ہوتا رہا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے تو خوف آئے گا کہ اس سے اچھا ہے کہ یہی چلنے دو. دیکھیے آپ کے ہاں بہترین جو شہر ہو سکتا تھا, بہت آپ نے شور سنا تھا نا, یاد ہے آپ کو جنرل نقوی صاحب ہوتے تھے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو, کہ جی مقامی سطح پر بدل حکومتیں جانی چاہیے. اور یہ ڈی سی او جو ہیں بدل کے وہ کیا ہو گئے تھے پتہ نہیں ان کو, ڈی پی او کیا وہ ڈی سی ہو گئے تھے نا سر. ڈی سی نہیں یار, ڈی سی کا نام ہٹا دیا گیا تھا. بہرحال جو بھی تھا کمشنر سے ٹھیک ہے جو بھی تھے. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہ جو اتنا خوبصورت نظام تھا وہ پورے ملک میں متعارف کروا دیا گیا, اسلام آباد شہر میں نہیں, کیونکہ یہاں پہ سی ڈی اے پہ اجارہ داری چاہیے تھی. اس کے لیے ڈی سی ضروری تھا. نہیں, سی ڈی اے ضروری تھا. سی ڈی اے کا چیئرمین ضروری تھا, اور سی ڈی اے کے چیئرمین پر مرکز کا کنٹرول ضروری تھا. تو یہاں نہیں کرایا انہوں نے. او بھائی, آپ کے لیے تو آئیڈیل تھا کہ نسبتاً چھوٹا شہر ہے, یہاں امپلیمنٹ کرو, صوبہ بھی نہیں ہے, یہاں امپلیمنٹ کرو. تو یار سر اسلام آباد میں نہیں ہو سکے الیکشن, تو آج میرے خیال میں وہ الیکشن کمیشن نے بات کی, الیکشن کمیشن نے کیا ہے, نہیں ہو سکے. سملرلی ہماری یار تمہیں ٹائم پی ٹی آئی نے بھی خیبر پختونخوا میں کب سے نہیں ہوئے, دوسرے میرے خیال میں کچھ عرصہ ہو گیا شاید. کیوں نہیں ہو رہے؟ اب آپ الیکشن کمیشن نے بھیجا ہے نا, اور اسلام آباد والوں کو مجبور کیا ہے. سر جی اس وقت سر وہ کہنا نا کہ بلدیاتی انتخابات کراواں گے تو بہت سارے رنگ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صاحب مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ وزیر خارجہ امریکہ, وہ گلف کنٹریز کے دورے پر ہیں. ہم نے اس کا ذکر میں نے کہا تھا گلف کنٹریز کے نہیں, صرف 3 سلیکٹو, اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو کل بتایا. اب وہ جو وجہ تھی وہی میرا سوال ہے, کیا اس وجہ میں جس مقصد کے لیے وہ آئے تاکہ ان کو راضی کر سکیں اور وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ ان کو اعتماد میں لے سکیں, یو اے ای سے وہ میرے خیال میں نکل چکے ہیں, تو وہ اس مقصد میں سکسیسفل ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ بیانات ان کے بہت سخت ہیں ایران کو لے کے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ. مقصد یہ کہ آپ نے کسی آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نا, تو مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کبھی یعنی بندہ پھڑیا گیا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, تو ایک بندہ کوٹ لگاتا ہو, اس کو لاتا ہے, ایک سلالے پاس ہوتا ہے, ایک دبکے والے. یار کیا کر رہے ہو یار, یہ تو اس طرح مت کرو جی, بیٹھے یار ان کو پانی میں نہیں یار ان کو تم نے تھپڑ مارا وہ جائے جی آپ ذرا منہ ہاتھ دھو کے ایسا بیٹھے. یار آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, سنا ہے آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری بھی کر رکھی ہے, کیا واردات کیوں کی تھی یہ دس از گڈ کاپ. میں نے کہا نہیں بندہ 2 جھنڈا رکھ دو, بیڈ کاپ ہو گئے. ٹھیک, وائی دس اسٹریٹجی سر؟ وہ حرکت یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت باقاعدہ یہ تینوں ملک جہاں یہ گئے ہیں وہاں پر خاص طور پر دیکھیے, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, یو اے ای جو ہے اس کو بہت ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا ہے اس جنگ سے, اس طرح کا کہ بھئی ان کی ایک تھا نا کہ یار سب سے پرامن وہاں جائیں, جا کر پیسے لگائیں. انہوں نے ریت کو اٹریکشن بنا لیا تھا, مالز, بزنس اینڈ ادر. ٹھیک ہے. دوسری طرف کویت اور بحرین ہیں, وہ بہت بگ پلیئرز نہیں ہیں, لیکن مطلب کویت جو ہے, اب ہمارا سارا ڈیزل جو ہے مثال کے طور پر ان کو 90% 70% وہ آئی ڈونٹ نو اب ایگزیکٹ فگر, لیکن یوں کہہ لو کہ ایک میجر پورشن اس کا وہ کویت سے آتا ہے. کویت کے پاس ہمارے ہاں ڈیزل پہنچانے کے لیے آبنہ ہرمز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, دنیا میں کہیں بھی کو پیغام یہ جا رہا ہے, دنیا میں کہیں بھی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وی آر ایٹ دی ڈسپوزل, کہ ہمیں تو امریکہ نے ابینڈن کر دیا کہ تم جانو اور ایران جانے. سیم از دا کیس وتھ بحرین. بحرین کا ایک اور ایشو بھی ہے. وہ کیا کہ بحرین کے جو حاکم ہیں ان کی اور وہاں کی رعایا کی اکثریت کا جو مسلک ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے, آگے سمجھ, تو ان کو یہ خیال ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران جب طاقتور ہو گیا تو یہاں انقلاب آ جائے, ہمارے ہاں بھی وہ کچھ بھڑکا دیں. ان کا یہ ایشو بھی ہے. تو اب موصوف جو ہے وہاں پر ایکٹ کر رہے ہیں, اور اس کو بیک اپ سپورٹ دینے کے لیے مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی یہ کیا ہے, کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے صاف کہہ دیا ہے
और ये इस पे एग्रीमेंट हो गया है ईरान का कि वो कोई ना टोल लेगा, ना इंश्योरेंस होगी, ना कुछ और जहां से जहाज गुजरेंगे अपना और बस। और अगर साथ में उन्होंने आपका भी हवाला दिया, किसका? ट्रबल मेकिंग। नहीं मैं भाई नहीं आप नहीं, मतलब अमेरिकी मीडिया जो है वही वो तो अपने ही मीडिया के साथ लगा हुआ है ना। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि मार्को रूबियो का ये जो विजिट है, ये उधर जो इस खत्ते में जो नए सवालात उठ खड़े हुए हैं उसके शाफी जवाबात जो है ये फराहम नहीं कर सकता। मतलब वो एतमाद नहीं बहाल कर पाएंगे जिस मकसद के लिए वो गए हैं। चलें नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।